میں ان کی جو غلطی جو تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ غلطی کیا تھی؟ ارکان کے درمیان اطمینان نہیں تھا. ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع، قیام کے بعد رکوع کے بعد پھر سے قوما، پھر اس کے بعد پھر سجدہ، سجدے کے بعد پھر بیٹھنا، پھر اس کے بعد پھر سجدہ، پھر اٹھنا. اب ان کے درمیان اطمینان نہیں تھا. جلدی ایک کے بعد دیگرے وہ کرتے چلے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم رکوع کرو تو رکوع کے بعد ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا ہر عضو پھر اپنی جگہ واپس آ جائے. سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے بعد ایسے بیٹھو کہ تمہارا ہر عضو پھر واپس ہو جائے. تو تعدیل ارکان اسی وجہ سے حدیث کی بنیاد پر تعدیل ارکان رکن کے درمیان اطمینان سے اس کو ادا کرنا یہ علماء کے درمیان میں رکن قرار دیا گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نماز باطل فرمائی، نماز ہی نہیں پڑھی اللہ کے رسول نے فتویٰ دیا. تو لہٰذا نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. نمبر 6 لباس. بعض لوگوں کا نماز کے لحاظ سے بالکل لو ہپ ٹائٹ جینس نماز کے اندر جاتے ہیں تو پیچھے سے پورا پکچر ہے. خود کی نماز بھی خراب، دوسروں کی نماز بھی خراب. اتنے باریک کپڑے کہ اندر سے سطر نظر آئے، اتنے تنگ لباس کہ سطر کی پوری شکل نظر آئے، یہ وہ لباس ہے جس سے نماز قبول نہیں ہوتی. اور بہت سارے علماء کے پاس نماز باطل ہے ایسے لباس کے ساتھ. تو لہذا نماز کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، پاک و صاف ہوں، اور ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک ہوں. نمبر 7 ہمارے پاس بہت ساری خواتین نماز پڑھتی ہیں، لیکن وہ نماز ان کے درمیان میں یہ اعتقاد عام ہے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے. یہ عمومی طور پر ہمارے گھروں کے اندر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواتین کو بھی اسی طرح کی نماز کی تعلیم دیتے تھے جس طرح آپ مردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. کوئی فرق نہیں، نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، عبادات کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. جو روزہ آپ رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی گھر والی بھی تو رکھتی ہے، یہ کوئی فرق نہیں. عورتوں کا روزہ الگ ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کا الگ ہے، خواتین کا الگ ہے. زکوٰۃ کا طریقہ آپ کا الگ ہے، آپ کی خاتون کا الگ ہے. حج کا طریقہ آپ کا الگ ہے، خاتون کا الگ ہے. بعض مسائل کے اندر ممکن ہے، بعض مسائل کے اندر خاص طور پر حج اور عمرے کے اندر، لیکن عمومی طور پر نماز کی جو تعلیم شریعت میں جو دی گئی ہے محمد رسول اللہ جو ثابت ہے، وہ مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی کوئی فرق نہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے کتابیں لکھ دی، عورتوں کی نماز، خواتین کی نماز، باقاعدہ کتاب مل رہی ہے، اور فرق کوئی 10 فرق ذکر کر رہا ہے، کوئی 15 فرق ذکر کر رہا ہے، کوئی 20 فرق ذکر کر رہا ہے. کوئی ثبوت نہیں اس کا، پتہ نہیں کہاں سے ہے، کوئی دلیل نہیں. صحابیات اسی طرح نماز ادا کرتی تھی جس طرح صحابہ ادا کرتی تھی. کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مرد کی نماز الگ ہے اور خاتون کی نماز الگ ہے. تو لہذا دونوں کے نمازوں کے طریقے میں شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا گیا. ہاں سطر میں، لباس میں فرق ہے، لیکن طریقے نماز ادا کرنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. تو نمبر 8 عورتوں کے لیے نماز کا جو لباس یا سطر ہے اس پر بھی خواتین متنبع نہیں ہوتی. وہ یہ عام گھروں کے کپڑوں میں اسے نماز میں کھڑی ہو جاتی، جبکہ نماز کی حالت میں صرف چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ جسم تک یہ کھلے، باقی پورا سطر، پورا جسم یہ نماز کی حالت میں ڈھانپ، یہاں تک کہ قدم بھی. بہت ساری خواتین نماز ادا کرتی ہیں لیکن قدم کھلے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کو ڈھانپنے کا حکم دیا. تو نماز کے اندر قدم کا ڈھانپنا بھی سطر میں داخل ہے. نمبر 9 نماز پڑھتے ہیں لوگ
لیکن سورہ فاتحہ ادا نہیں کرتے، سورہ فاتحہ نہیں کرتے۔ ہمارے ملکوں کے اندر نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں الفاتحہ، سورہ فاتحہ وہاں پڑھتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد، جبکہ حکم کیا ہے؟ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ امام کی قرات کو سن رہے ہیں، امام پڑھ رہا ہے جہری قرات، اب اس میں دو طریقے، یا تو آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں سورہ فاتحہ، یا امام کی قرات کو آپ اپنے دل میں ادا کرتے چلے جائیں، یہ کافی دلی دل پہ پڑھتے چلے امام کے ساتھ۔ قرات نہیں سنے آ رہی، سری نماز ہے، یا ایسے وقت میں پہنچ رہے ہیں کہ امام ختم کر چکا ہے سورہ فاتحہ کو، اب اس صورت میں لازم ہے کہ آپ اپنے طور پر سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اس کی تعلیم دی، اور نہ پڑھنے کی صورت نہ فرمایا کہ نماز ناقص ہے، فہی خداج، اور نماز ناقص ہے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ بہت سارے لوگوں کی نمازوں کے اندر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں کئی سالوں سے پڑھ رہے لیکن نماز ناقص، اور اس کا شعور بھی نہیں کہ ہماری نماز ناقص۔ تو لہذا اس چیز کی اہمیت کو سامنے رکھیں۔ نمبر 10، کچھ لوگ نماز کی حالت میں خاص طور پر جب تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہو یا کہ رکوع کو جانے کی تکبیر ہو، تو اپنی آنکھوں کو آسمان پر اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، سر اوپر اٹھاتے ہیں، نظر اوپر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس میں آپ نے تنبیہ بھی دی۔ اور نمبر 11 کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، آنکھ بند کر نماز پڑھتے، آنکھیں بند۔ بعض روایات کے اندر نماز کی حالت میں آنکھوں کو بند کرنے سے منع کیا گیا، صرف اس صورت میں علماء نے اجازت دی کہ آنکھ کے بند کرنے سے اگر آپ کو خشوع و خضوع بڑھ رہا ہے، ترکیز کنسنٹریشن جو زیادہ آپ کو مل رہا ہے، تو اس صورت میں اس بات کی اجازت علماء نے دی کہ آپ اس میں آنکھ بند کر سکتے ہیں، ورنہ عمومی حالت میں، نماز کی حالت میں آپ آنکھوں کو بند نہ کریں۔ نمبر 12، قیام کی حالت میں ہاتھوں کو جو رکھنا ہے، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ باندھتے ہیں، جیسے اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم مالکیہ، جبکہ امام مالک نے موطا کے اندر ہاتھ کو باندھنے کی روایت ہے اور اس کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں لیکن اپنے امام کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، جبکہ ناف کے نیچے باندھنے کی جو روایتیں ہیں، کوئی روایت اس میں صحیح نہیں، محدثین کے پاس کوئی روایت صحیح نہیں۔ جو صحیح روایت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ ہاتھ باندھنے والی جتنی روایات ہیں ان میں سب سے صحیح ترین روایت یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہے۔ اور بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل حلق تک لے آتے ہیں، اس طرح بالکل تھوڑی کے نیچے ادھر ہاتھ باندھنا سینے کے اوپر، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے الصدر، سینے پر یا ناف کے اوپر۔ تو لہذا ہاتھ کا باندھنا یہ بھی جو سنت کا جو ثابت طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اور نماز کی حالت میں بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پیر کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، دونوں پیر زمین پر، پیر کی انگلیاں لگی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہڈیاں زمین پر ٹکی رہیں۔ کون سی؟ آپ کے یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں، دونوں پیر کی انگلیاں، اور 2 گھٹنے پیچھے ہو گئے، اور پیشانی اور ناک کو یہ ایک ہی شمار کیا گیا کیونکہ چہرے میں داخل ہے۔
ان میں سے کوئی چیز اگر لگی نہ رہے سجدے میں تو سجدہ مکمل نہیں، اگر سجدہ مکمل نہیں تو پھر نماز وہ بھی مکمل نہیں۔ نمبر 14، تکبیر تحریمہ کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر رفع دین کیا۔ ہاتھ کو جس طرح تکبیر تحریمہ میں آپ اٹھاتے ہیں اسی طرح آپ نے 3 اور موقعوں پر بھی نماز کے اندر آپ نے اٹھایا ہے۔ کب کب؟ رکوع میں جانے سے پہلے بھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی طرح آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور پھر رکوع میں گئے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے اٹھنے کے بعد جب قیام کی حالت میں واپس پہنچے تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کی طرح آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کو رفع دین کہا گیا۔ تیسرا موقع دوسری رکعت میں تشہد اول کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو وہاں پر بھی آپ کریں، رسول اللہ نے وہاں پر بھی کیا۔ یہ ثابت ہے، 1-2 صحابی سے نہیں 50 سے زائد صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، صحیح احادیث۔ اور ہم صرف ہمارے باپ دادا نہیں کیے یا ہمارے مسلک میں نہیں ہے یا کہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا اس وجہ سے ہم چھوڑ رکھے ہیں، یہ اہم ترین سنت ہے جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار کسی نے نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ تعبیرات کر لیتے ہیں لوگ، نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں، لیکن یہ تعبیرات اللہ کے پاس کام نہیں آئیں گے۔ نمبر 15، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نماز کی حالت میں اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے نہیں رکھنا ہے۔ یہ نماز کی تعلیم جب شروع میں دی گئی تو اس وقت رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان میں اس طرح جوڑ دینا یہ موجود تھا۔ طریقہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں بھی اس کو کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شروع کی حالت میں نماز کا جو شروع کا جو طریقہ تھا اس میں آپ نے اس کو باقی رکھا، پھر بعد میں جب طریقہ جو فائنل ہوا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھیں اور ان گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں رکوع کی حالت میں۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بیٹھنا یا نماز کی حالت میں اس طرح کرنا یہ درست نہیں۔ نمبر 16، خواتین کا مسجد میں آنا اس کی اجازت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے نوریوں کو، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ لیکن ساتھ میں یہ بتلایا گیا کہ جب خواتین مسجد کے لیے آئیں تو کیسے آئیں؟ زینت اختیار نہ کریں، ایسی خوشبو نہ لگائیں جو دوسروں کو محسوس ہو۔ ایک خاتون مسجد کے لیے آ رہی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب وہ گزری قریب سے تو خوشبو پھیل گئی، خوشبو محسوس ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی؟ ابھی مسجد جا رہی، تاکہ واپس گھر جاؤ۔ فرمایا کہ واپس گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ اس حالت میں اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے۔ تو مسجدوں کو جہاں سہولت ہو، جہاں جگہ رکھی گئی ہو خواتین کے لیے، وہاں پر خواتین مسجد میں نماز ادا کریں، لیکن بغیر زینت کی اور بغیر خوشبو کے وہ مسجد میں تشریف لائیں۔ اور آخری بات جو نماز کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ نماز کی حالت میں بہت ہی کم لوگ دعا کرتے ہیں، جبکہ نماز کا مطلب یہ دعا۔ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر باندھتے تھے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ دعائیں شروع کرتے تھے، دعا استفتاح، اسی کے اندر ثنا جو ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے اسی کے اندر شامل ہے۔ لیکن اس کے صرف ثنا ہی نہیں، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں سورہ فاتحہ سے پہلے کرتے تھے، ہم نہیں کرتے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ مغفرت کی دعائیں، اللہ سے معافی کی دعائیں، دعا سے نماز شروع، اور پھر سجدے میں دعائیں۔
پھر سورہ فاتحہ قاعدے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد دعائیں جو دعائیں معصورہ کے نام پر جو ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں ہیں، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ نے بتلایا کہ سجدے کی حالت میں اور سلام کے پھیرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ان دو وقت میں دعائیں مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو۔ صحابہ نے کہا جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، فاکثروا فیہا الدعاء، ایسی حالت میں دعا کثرت سے کرو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب تم بہت ہی زیادہ اللہ سے مانگیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اللہ کے دربار میں کون سی کمی ہے، اللہ بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں، مانگو۔ لیکن ہم نہیں مانگتے، ہم کو پتا بھی نہیں اس کی اہمیت کا ہم کو اندازہ بھی نہیں، کیونکہ یہ نماز کی حالت اللہ کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے، جو ہاٹ لائن ہے۔ پوری دنیا میں رہتے ہوئے اب دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، تعلق اگر جڑا ہوا تو صرف رب کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ اب ایسی حالت میں اللہ سے براہ راست آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، رب کریم آپ پر مہربان ہے۔ اب ایسی حالت میں وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے مانگیں، لیکن آپ نہیں مانگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہو گئی نماز، ہو گئی عبادت سے باہر ہو گئے، لائن کٹ گئی، اب یہاں جو ہے آپ مانگ رہے ہیں، اب یہاں ہاتھ اٹھا کے جھل کے لمبی لمبی دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، وقت نکل گئے۔ تو نماز کی حالت میں دعا مانگنا میرے دوستو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے، بلکہ جو ہے بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے، جبکہ نماز نہیں پوری دعا۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں نماز میں نہیں مانگنا، نماز باطل ہو جائے۔ ارے اللہ کی بات، نماز کیسے باطل ہو؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے مانگ رہے ہیں۔ کس کی زبان میں مانگ رہے ہیں؟ اس کی اپنی زبان میں مانگ رہے ہیں، جتنی زبانیں سب اس کی، اس نے پیدا کی۔ آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان سے آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس سے باطل ہونے کیا مسئلہ؟ ہاں جہاں آپ کو اذکار پڑھنا ہے، جہاں آپ کو قرات کرنا ہے، جہاں کو تسبیحات کرنا ہے، وہاں پر اسے عربی زبان میں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو رسول اللہ نے آپ کو سکھلائی۔ سبحان رب الاعلیٰ کی جگہ میرا رب ہے بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تسبیحات کی تسبیحات سورہ فاتحہ کی جگہ ترجمہ پڑھ نہیں چلے، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا مانگنے کا حکم دیا، وہ دو مقامات ہیں، سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، یہ دو حالت دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ فَقَمِرٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگو، اور وہ موقع وہ ایسا موقع ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر رہے ہیں، آپ نے حکم دیا۔ تو لہذا اس وقت کی دعاؤں کو اہم سمجھیں اور اپنے نمازوں میں اختیار کریں۔ جمعے سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ یہ کہ جمعے کے لیے بعض لوگ خاص روزہ رکھتے ہیں، جمعے کا روزہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو اکیلا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو جمعہ ہفتہ یا جمعرات جمعہ، اکیلا جمعے کا روزہ نہ رکھیں۔ بعض لوگ جمعرات کی شام، جمعے کی رات خصوصی عبادات کرتے ہیں، خصوصی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی رات ہے آج خاص نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کے لیے کوئی خاص نماز نہیں پڑھی، تو اس کے لیے آپ خاص طور پر اس رات کو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بدعت میں داخل، کیونکہ اپنے طور سے آپ نے ایک رات کو خاص کر لیا اور یہ سمجھ کر کے اس رات میں اہمیت زیادہ ہے یا تعظیم زیادہ ہے یا ثواب زیادہ ہے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مسلم کی حدیث ہے جمعے کے وقت میں خطبے کے دوران بات کی جائے، کوئی بھی بات، یہاں تک کوئی انسان بات کر رہا ہے آپ کے بازو میں بیٹھا،
دو آدمی باتیں کریں، آپ ارے چپ رہو بھائی، خطبہ ہو رہا، آپ اس کو جو منع کریں، یہ منع کرنا آپ کے جمعے کے ساتھ کچھ کم کرنے والا، منع بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خاموشی سے خطبہ سنیں، کوئی حرکت نہ کریں، کوئی بھی لغو حرکت اگر آپ کریں، ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے کوئی لغو حرکت کی اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملا۔ جمعے کی لوگ خاص سنت پڑھتے ہیں، کب؟ خطبے سے پہلے، ظہر کی طرح ادا کرتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت ثابت ہے، اسی طرح جمعے کے لیے بھی سمجھتے ہیں، جبکہ جمعے کی سنتیں جمعہ کے بعد رسول اللہ نے کبھی 2 پڑھی، کبھی 4 آپ نے پڑھی، اور مسجد میں اگر آپ پڑھتے تھے تو 4 پڑھتے تھے، گھر جا کر پڑھتے تھے 2 پڑھتے تھے، یہ جمعے کے بعد۔ لیکن جمعے سے پہلے آپ نے کوئی سنت مخالف نہیں فرمائی، صرف تحیۃ المسجد ہے بس، اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اب اندر آ گئے، 2 رکعت آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی پڑ گئی، پھر اس کے بعد اذان ہو رہی ہے، تو اذان ہونے کے بعد لوگ اٹھ کر سنت ادا کرتے ہیں، خاص طور حرم میں آپ دیکھیں، اور عام مساجد میں بھی چیز ہے، اذان کے بعد سنت کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو جمعے کی سنت قبلیہ نہیں، مطلب جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں، صرف سنت اگر ہے تو تحیۃ المسجد ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی جو ہونی چاہیے تو وہ 4 رکعت جمعہ پڑھنے کے بعد کچھ ادا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جمعہ ظہر نہیں ہے۔ بعض لوگ جمعے کے لیے پہنچتے ہیں آخری رکعت کب ہوتی ہے؟ اگر آپ کو رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، جمعہ مل گیا، رکوع نہیں ملا، آپ پہنچے قاعدے میں یا پہنچے دوسری رکعت کے سجدے میں، آپ کو جمعہ نہیں ملی، اب آپ وہاں 2 رکعت ادا نہیں کریں، بلکہ ظہر کے اعتبار سے 4 رکعت آپ کو ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ کو رکعت نہیں ملی، رکعت اگر مل جاتی تو پھر آپ کو جمعہ ملتا۔ بعض لوگ جمعے کے اندر جب خطبہ ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں، پہلے خطبے میں تکبیر باندھ کے بیٹھتے ہیں، دوسرے خطبے میں دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر قاعدے کی طرح بیٹھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت امام کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اور یہ 2 رکعت کے بدلے میں 2 خطبے ہیں، تو پہلے خطبے میں قیام ہو گیا، دوسرے خطبے میں قاعدہ ہو گیا، رکوع اور سجدے چڑھ ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں کون سی نماز کہاں سے لائے، یہ سب اجتہادی نماز ہے، اپنے طور پر گھڑی ہوئی نماز ہے، خطبہ وہ نماز نہیں، وہ نماز کا نہ 2 رکعت کا بدل ہے۔ یہ لوگوں کی اپنے اعتقادات ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی طرح بیٹھے خطبے کے اندر، لیکن جو شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ آپ کے کان لگے ہوں امام کی طرف، اور آپ کوئی بھی غلط حرکت یا کہ لغو حرکت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں خطبے کے دوران۔ نمبر 4، جمعے کے خطبے کے دوران کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ چل رہا ہے اس وجہ سے کوئی نماز نہ پڑھی جائے، بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کا حکم دیا، چاہے امام خطبہ کیوں نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی اندر داخل اور بیٹھنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے خطبے کو آپ نے روکا اور ان کو پکار کر کہا کہ یا فلان قم فصلی، اے فلان اٹھو اور نماز پڑھ کے پھر بیٹھو۔
کیونکہ یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد کی سلامی ہے، مسجد کا حق ہے، یہ حق ادا کرے بغیر کوئی انسان نماز مسجد میں نہ بیٹھے، چاہے وہ خطبے کے دوران ہی کیوں نہ مسجد میں داخل ہوا۔ اور نمبر 5، جمعے کے بعد لوگ خصوصی 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں، آپ جتنے چاہے پڑھیں وہ الگ بات، لیکن اگر آپ روٹین بنا رہے ہیں کہ ہر جمعے کے بعد 2 رکعت نفل، دو نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 نفل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ خصوصیت کے ساتھ اس نفل کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش، جبکہ ان کی زکوٰۃ مثال کے طور پر رجب میں فرض ہوگی، شعبان میں فرض ہوگی اور اب انتظار کرتے ہیں رمضان کا، تو یہ جتنا ڈیوریشن آپ جو انتظار کا لگا رہے ہیں، یہ وقت جو ہے آپ فرضیت میں کوتاہی کا وقت ہے آپ، اس لیے کہ فرض ہو گئی 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں، زکوٰۃ کا تعلق سال سے، جب سے آپ کے پاس وہ مال آیا اس وقت سے جب سال ختم ہوا تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ کو نکالنا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کسی خاص آدمی کو ہی دینا چاہتے ہیں، کسی خاص فیملی کو دینا چاہتے ہیں، مطلب آپ کے جاننے والے پاکستان میں یا حیدرآباد میں یا کہیں کسی اور مقام پر ہیں جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ ان کو پہنچائیں اور پھر لوگ ان تک پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس اماؤنٹ کو آپ الگ اٹھا کر رکھ دیں یا اس اماؤنٹ کی ایک الگ چٹ بنا دیں کہ اتنا اماؤنٹ یہ زکوٰۃ کا ہے، فلاں کو پہنچنا ہے، یہ ہمارا مال ہے، تاکہ آپ کے بیوی بچے اس میں سے خرچ نہ کریں، یا اللہ نہ کرے آپ چلے گئے اور وہ مال مکس ہو گیا، مولانا صاحب کو نہیں معلوم کہ بھائی وہ زکوٰۃ کا مال پھر آپ اللہ کو پکڑے جائیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ جیسے ہی سال ختم ہو آپ اس کو پہنچا دیں مسکینوں تک، زکوٰۃ کے حقداروں تک، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا مال اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ صرف 8 قسم کے لوگوں تک پہنچنا، 9واں کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں تک پہنچے، یہ مستحق ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں 8 قسم کے لوگ۔ اب بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کو پتہ ہی نہیں کہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں، اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دیتے، کوئی شادی کے لیے مانگا دے دی، کوئی جو ہے کسی مسئلے میں آپ سے طلب کیا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، دے دی۔ جس کو آپ دے رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ویریفائی کریں، آپ تحقیق کریں کہ واقعی یہ بندہ کیا فقیر ہے، فقیر کیا ڈگری میں آتا ہے، یا مسکین ہے کیا مسکین کا ڈگری میں آ رہا ہے، یا پھر آگے اللہ تعالیٰ اور 6 جن کو ذکر کیا انہیں میں داخل ہے یا نہیں، داخل ہے، ٹھیک ہے، نہیں داخل ہے تو زکوٰۃ ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ عام صدقہ دیں، زکوٰۃ نہیں۔ اگر ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں جو مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کی نیت سے اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے دینا ہوگا تاکہ مستحق تک پہنچے۔ اور نمبر 3، کن چیزوں میں زکوٰۃ؟ بہت ساروں کو اس کا بھی علم نہیں، صرف کیا سمجھتے ہیں سونا چاندی میں زکوٰۃ، بس ایک چیز ہم معلوم، جبکہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہے، 4 چیزوں میں فرض ہے، کہ سونا چاندی اسی کے حکم میں کرنسی بھی۔ نمبر 2، مال تجارت۔ نمبر 3، چوپائے مویشی